دین سے جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے وہ ہمارے لیے کوئی پریشانی، کوئی سوال نہیں ہے. وہ چاہے جنت ہے، دوزخ ہے، حشر ہے، قبر ہے، اللہ کی توحید ہے، رسول کے راستہ ہے، یہ ہمارے لیے کوئی پریشانی کی. ہمیں تو بس پریشانی ہے تو ظاہر کی، ختم بات. ظاہر کی پریشانی، اس پر ساری باتیں ختم ہو جاتی. دیکھ لیں آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، میں تو آپ کو کچھ نہیں کہتا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل کیوں بنائیں. دیکھیں آپ یعنی ایک سوال ہے تو اس کا جواب بڑا واضح ہے اور آسان ہے. آپ کون ہیں؟ آپ کو کس نے بنایا ہے؟ آپ کا خالق کون ہے؟ آپ کا موجد کون ہے؟ آپ کا خالق کون ہے؟ بس اس بات کا آپ جواب تلاش کریں. آپ کون ہیں؟ کس نے پیدا کیا ہے آپ کو؟ کون آپ کا خالق ہے؟ ماں کے پیٹ میں آپ کی صورت کس نے بنائی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے. خلقت بیدیّ، دونوں ہاتھوں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں بناتا ہے جس طرح بھی چاہتا ہے. کوئی ایک صورت دوسرے سے مشابہ نہیں ہے بالکل، اللہ ماشاءاللہ وہ بات الگ ہے. مختلف جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک لڑکا ہوتا ہے ایک لڑکی ہوتی ہے. تو دیکھیں میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم صرف اللہ کو اپنی منزل کیوں بنائیں. آپ اپنے اس بات کا جواب دیں کہ آپ کا خالق کون ہے. آپ کو کس نے بنایا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، کس نے ماں کے پیٹ سے آپ کو نکالا ہے، ماں کے پیٹ میں آپ کو کس نے ترتیب دیا ہے. وہ ایک چھوٹے سے جراثیم سے آپ کو اتنا متناسب بندہ کس نے بنایا ہے. تو پہلے تو آپ اس بات کو سوچیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو میرا خالق تو کوئی نہیں ہے، میں خود بخود بن گیا ہوں، حادثہ ہے ایک، بس حادثہ ہو گیا، اگر آپ یہ جواب دیتے ہیں تو یہ تو بے وقوفی ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. کوئی خالق ہی نہ ہوتا اور بس ایک حادثہ، اور حادثہ تو بگڑ بھی سکتا ہے. آپ کی دونوں آنکھیں برابر ہیں، ایک آنکھ پیچھے نہیں ہے، سر کے پیچھے نہیں ہے، دونوں سامنے ہیں. آپ کے دو کان ہیں، ایک کان آپ کے پیٹ میں نہیں ہے. آپ کا جو منہ ہے، جو دانت ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ ہے آپ کا خالق، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے ترتیب دیا ہے، اللہ خالق ہے ہمارا. ہر چیز کا خالق اللہ ہے. لیکن آپ اپنی بات کریں. بات تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں بنائیں اللہ کو منزل. تو دیکھیں اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ میرا خالق مالک اللہ ہے، تو پھر آپ یہ بھی پوچھیں کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے. یہ بھی پوچھیں نا، اللہ سے پوچھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کی ہے قرآن سے اور اپنے نبی کے ذریعے، تو پھر تو قرآن سے آپ کو رابطہ کرنا ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم میرے ہو اور میرے پاس واپس لوٹ کے آؤ گے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے اپنی روح پھونکی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو اللہ ہمیں، اب یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں تو اس پہ ہمیں یقین کرنا پڑے گا. ہمیں تو پتہ نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ میں 2 ارواح ہیں، تو آپ کو تو ایک روح کا بھی پتہ نہیں ہے. آپ کو تو بس بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے، پیدا ہو گیا اور مر گیا. آپ کے پاس تو یہ الفاظ ہے. نہیں، 2 ارواح ہیں، دونوں کا خالق اللہ ہے. ایک روح جو ہے وہ اللہ کی پھونکی ہوئی ہے، وہ روح ربانی ہے. دوسری روح جو ہے وہ روح حیوانی ہے. تو اب آپ نے اللہ سے پوچھنا ہے آپ کا خالق. دیکھیں بڑی آسان ترتیب سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں. آپ کا خالق اللہ ہے.
پھر اللہ سے پوچھیں کہ مجھے کیوں بنایا ہے. اگر آپ پوچھے بغیر زندگی گزار دیں گے تو آپ کی زندگی ناکام ہوگی، یہ بات تو طے ہے. بیکار زندگی گزرے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے. تو جب آپ یہ دیکھیں، یہ شروع سے اگر آپ بات نہ سوچیں کہ میرا خالق کون ہے، ایک سوال ہے. اگر آپ کے پاس یعنی نہ سوال ہے تو جواب بھی نہیں ملے گا. جواب مل گیا تو پھر سوال یہ ہے کہ مجھے بنایا کیوں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. تم نے میرے پاس آنا ہے اور میرے پاس پھر میرے دربار میں تم رہو گے. اگر کامیاب زندگی گزاری تو ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. جو متقی ہے، متقی کون ہے؟ جو اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا اور رب کے لیے زندگی گزاری، یہ متقی ہے. تو آپ کا ٹھکانہ آخری اللہ تعالیٰ نے جنت میں متعین کیا ہے، جہاں وہ ہمیش کے لیے آپ رہیں گے، ابد الآباد، ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا ابدا. تو اب جنت، یعنی جنت میں ہماری منزل، جنت میں رب کی ملاقات، جنت میں رب کا دیدار، اور جنت میں رب کا تقرب، یہ سب معاملات جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے، دوزخ میں نہیں ہوں گے. دوزخ میں رب کا غصہ، رب کا غضب اور رب کا عذاب. جنت میں اللہ کی رحمت، اللہ کا تقرب، اللہ کا دیدار، یہ میسر ہوگا. تو جب آپ نے معلوم کر لیا اللہ سے، قرآن سے اور حدیث سے، تو اب آپ کو منزل بنانا ہوگی اللہ کو. آپ کو اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، ایک یقین کی بات ہے. آپ کا یقین آ گیا کہ میرا خالق اللہ ہے اور میری منزل اللہ ہے اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. اب یہاں سے جو ہے سوال جو ہے وہ بات تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے کہ میں اللہ کا ہوں، اللہ کے پاس میں نے واپس جانا ہے، لیکن تیاری کرنی ہے. اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے، کی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھجوایا ہے. یہ بات ذرا اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا. اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی میرا رنگ اپناؤ، تم میرے رنگ قبول کر لو، صبغۃ اللہ، میرے رنگ میں رنگ جاؤ، میرے رنگ اپنے اوپر چڑھا لو. بات یعنی مختصر کر رہا ہوں، تفصیلات میں کرتا بھی رہا ہوں. تو اللہ کا رنگ، اگر ہم اللہ کے رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں گے، اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں گے، تو ہم ملاقات کے اہل ہو جائیں گے. یعنی وہ قابلیت اور وہ استعداد کہ اللہ کا دیدار سہ سکیں، اللہ کا تقرب سہ سکیں. تو اس کے لیے پھر آپ نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے دنیا میں آگے. صبغۃ اللہ، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ سب سے بہتر ہے. دیکھیں، ہم لوگوں نے رنگ قبول کر لیا ہے دنیا کا، دولت، عزت، شہرت، اور یہی بس مال و متاع جو ہیں، اس کا رنگ ہم نے اوپر. ہر شخص دولت کے پیچھے، عزت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے دوڑ رہے. آپ کس کے ساتھ تصویریں کھنچوانا پسند کرتے ہیں؟ کس کے لیے نعرے لگانا پسند کرتے ہیں؟ کس کے لیے مال و جان کی قربانی دیتے ہیں؟ آپ تو پتہ ہے آج کل مقامی طور پہ ایک جیل گروپ چل رہا ہے، جو 9 مئی کے بعد جنہوں نے جیلوں میں وقت گزارا اس کے ساتھ لوگ تصویریں کھنچوا رہے ہیں کہ یہ بڑی عظمت کے پہاڑ ہیں. یہ بہرحال اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ کا رنگ، آپ خلیفۃ اللہ ہیں، اس بات سے تو یعنی آپ ہم تو ہر چیز سے انکار کر رہے ہیں. آج کا مسلمان نہ یہ اللہ کے رنگ کو مانتا ہے، نہ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھانا چاہتا ہے. یہ تو بات ہی نہیں ہے. میری جتنی بھی عمر اس دنیا میں گزری ہے اب تک، مسجد کے ممبر سے یہ صبغۃ اللہ کا لفظ میں نے نہیں سنا کم از کم.
آپ نے سنا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا. اللہ کا خلیفہ، یہ لفظ میں نے مسجد کے ممبر سے، ملا سے یہ میں نے بات نہیں سنی کہ تم خلیفۃ اللہ ہو، تم اللہ کے نائب ہو، تم نے اللہ کا نائب بننا ہے، اللہ کا خلیفہ بننا ہے، اللہ کے بعد تمہاری حیثیت نمبر 2 کی ہے. یہ بات تو ہم نہ سوچتے ہیں نہ یہ سارے سوالات. اور ایک بات میں آخر میں کہوں، دین سے جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے وہ ہمارے لیے کوئی پریشانی، کوئی سوال نہیں ہے. وہ چاہے جنت ہے، دوزخ ہے، حشر ہے، قبر ہے، اللہ کی توحید ہے، رسول کے راستہ ہے، یہ ہمارے لیے کوئی پریشانی کی. ہمیں تو بس پریشانی ہے تو ظاہر کی، ختم بات. ظاہر کی پریشانی، اس پر ساری باتیں ختم ہو جاتی. دیکھ لیں، آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.